ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको लाहौर रंग की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग में खुश आमदीद कहेंगे। अपनी ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। मौजू है हमारा तोहम परस्ती। अगर हम देखें तो ये इस्लाम से पहले भी तोहम परस्ती थी और उसके बाद भी एक कंटिन्यू रही। लेकिन अगर हम आजकल के दौर में देखें तो इतने लोग, इंतहाई पढ़े लिखे लोग, जब कोई ना कोई वहम करते हैं तो बंदा हैरान रह जाता है कि अच्छा ये लोग भी, बिकॉज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। उनकी जो तालीम होती है वो जिस आला इंस्टीट्यूट से उनका ताल्लुक़ होता है, जहाँ से वो फारिगुल तहसील होते हैं, और आप हैरान रह जाते हैं कि इतना पढ़ा लिखा बंदा भी इन तोहमात में मुब्तला होगा। वो जादू के हवाले से वहम कर रहा होगा, उसको आपको ज़रा सा, उसको सिर्फ कोई इशारा, हाँ। और इसके साथ साथ आप किसी ऐसे बंदे को, मैंने लिटरली अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इंतहाई पढ़े लिखे और इंतहाई आला पोस्ट पर उन्होंने काम किया हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे इदारों में काम किया हुआ, लेकिन उनका ईमान, उनका अकीदा इतना जीरो कि वो अगले को भी वसवसों में मुब्तला करते हैं और उनको सिर्फ इतना सा कहने की देर होती है, अच्छा आपका ये काम नहीं बन रहा, लगता है किसी ने कुछ करवाया हुआ या कुछ भी ऐसा आप कह लें, और वो फौरी तौर पर उस पर यकीन करके ना कोई अपना पीठ ढूंढने निकल पड़ते हैं। सो ये हमारा एक डायलेमा है। बट बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मजहबी स्कॉलर हसन महमूद जमाती साहब भी मौजूद हैं। हम पहले भी इनसे गुफ्तगू कर रहे थे। हसन साहब, मैं यहाँ पर अपनी बात को ज़रा आगे बढ़ाऊंगी। वो कौन कौन से ऐसे गैर शरई काम है जो तोहम परस्ती में शामिल हैं, अगर हम इनको डिस्कस करें तो? बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर भी ये चीज़ें अब भी पाई जाती हैं और दौरे जाहिलियत के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती थी। वो है कि किसी मखसूस जानवर, किसी मखसूस परिंदे के हवाले से कोई मखसूस अकीदा रख लेना, किसी ख़ास महीने, किसी ख़ास दिन के हवाले से कोई मखसूस अकीदा रखना कि इस महीने के अंदर ये काम होता है, इस दिन के अंदर ये काम होता है। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण के हवाले से लोग सोचते हैं, सफ़र के महीने के हवाले से ये सोचा जाता है। और ये दौरे जाहिलियत के अंदर होता था कि मुहर्रम का महीना, क्योंकि उसको हुर्मत वाला महीना समझा जाता है, वो इसमें जंग नहीं करते थे, और जो ही सफ़र का महीना आता और इसमें वो दोबारा जंगें शुरू कर देते। और एक बड़ी अजीब बात ये थी कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी माह मुबारक के अंदर आप पर बीमारी का गलबा ज़्यादा हुआ, तो लोगों ने यही समझना शुरू कर दिया। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी नफ़ी फरमाई और हर तरह की तोहम परस्ती को, यानी सुलह हुदैबिया के मौका के ऊपर आका अलैहिस्सलाम एक रोज़ जब सुबह आप बेदार हुए, नमाज फ़जर अदा की, तो उसके बाद आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम रिदवान मजमईन से मुखातिब हुए और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने आज सुबह मुझ पर क्या पैगाम भेजा है? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हम नहीं जानते, आप हमारे लिए इरशाद फरमाइए। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल के ज़रिए मुझे भी पैगाम दिया है कि आज की जब सुबह तुलू हुई है तो कुछ लोगों ने तो हालत ईमान के अंदर सुबह की है और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हालत कुफ्र में वो सुबह की है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि गुज़श्ता रात जब बारिश हुई तो कुछ लोगों के जहन में ये तसव्वुर आया कि शायद किसी ख़ास सितारे की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से ऐसा हुआ है कि ये बारिश हुई है। और कुछ लोगों का तसव्वुर ये था कि ये बारिश अल्लाह के फजल और रहमत की वजह से नाज़िल हुई है। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्लैरिफाई फरमाया। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने अकीदा ये रखा था कि ये बारिश अल्लाह के फजल और रहमत की वजह से हुई है, वो हालत ईमान में थे, और जिन्होंने इसकी निस्बत किसी सितारा की तरफ की तो गोया उन्होंने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह का कुफ्र किया। एक और हदीस मुबारका के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर किस्म की तवाहुम परस्ती ये शिरक है। 3 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये तवाहुम परस्ती शिरक है, शिरक है, शिरक है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से जो तवक्कुल नहीं करता, अल्लाह उससे बरकत को उठा लेता है। बिल्कुल जमाती साहब, इसमें ये भी एडिशन करूंगा कि बदशुगनी का कॉन्सेप्ट भी इस वजह से आया, चूंकि इसका ताल्लुक तो गुमान के साथ ही है, वसवसों के साथ ही है, तो इसके हवाले से भी रोशनी डालिए। जी, बदशुगनी मैंने यही अर्ज़ किया ना कि हमारे जहन के अंदर बहुत सी चीज़ें और ये शैतानी वसाविस होते हैं। मैंने कहा कि इसमें बहुत बड़ा अमल दखल, जो मैंने सूरह बकरा की पहली आयत मुबारका पढ़ी, तिलावत की है, वो इसी ज़मन के अंदर है कि हमें अपने ईमान को और तवक्कुल को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें इस बात पर पुख्ता कारबंद होने की ज़रूरत है कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कुरान मजीद के अंदर कि वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। यानी बीमारी की निस्बत उन्होंने अपनी तरफ की, शिफा की निस्बत उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से की। यानी हर खैर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल होती है और बुराई की निस्बत हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ नहीं करते। और फिर इसी तरह हदीस में आता है कि जो भी खैर है वो अल्लाह के फजल से है, और जो भी तुम देखते हो कि बुराई है, मुसीबत है, तो वो तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा है। तो हमें बेसिकली
اپنے اعمال پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک جس ہے. کو اقبال نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو انسان جو در در کے سجدوں کے اوپر جاتا ہے اس توہم پرستی کی وجہ سے لوگوں کے پاس اپنی حاجات کو لے کر جاتا ہے, تو در حقیقت وہ ایک سجدہ, وہ ایک وحدہ لا شریک کے سامنے اگر انسان جھک جائے تو ان سارے دروں پر جانے, سارے شگون اور توکل نیت ہو اور اس کے بعد آپ کا ایمان اور عقیدہ توکل جو ہے بالکل اللہ ایمان تو ہے, نیت جی نیت جو ہے. ناظرین ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے دا جینیس آف پاکستان کے ساتھ ٹائٹل ہے ان کے ساتھ, اور پاکستان کے لیے 66 گولڈ میڈل جیتے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہی نہیں بین الاقوامی سطح تک پاکستان کے امیج بلڈنگ پہ کام کیا, نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں. دا جینیس آف پاکستان حافظ محمد عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیر آفس ہیں؟ الحمدللہ. ہم پرستی پر بات ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ہم مسلمان کس طرف نکل پڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. بہت شکریہ رضوان صاحب. آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بہت اہم بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. دیکھیے وہم کی بات جب بھی ہم کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں توکل کی کمی ہوگی وہاں وہم جو ہے یہ غالب آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ذہن جو ہے نا اس میں خلا ہوگا نا, جہاں خلا کو کسی چیز نے پر کرنا ہے, خلا کو اگر آپ توکل سے پر نہیں کریں گے تو خلا کو پر کر دے گا کوئی نہ کوئی وہم. انفارچونیٹلی ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں, آپ زمانہ جاہلیت سے شروع ہو جائیے, جس طرح ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اس میں طرح طرح کی تہمات ہیں, ہر دور میں ہر طبقے میں ہر طرح کی مختلف قسم کی تہمات نے حصہ اپنا ڈالا ہے. اس میں بے ادبی بھی عروج پر ہے اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے میں یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. جب ہم یہ بات کر رہے ہوں گے نا کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہک کر دوسرے نقطے پر میں ذرا وضاحت کروں گا. پہلا نقطہ اشارتاً سمجھا دیتا ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ پیروں کی طرف یا بزرگوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ذہن میں خیال آیا تو ہم پیر کی طرف چلے گئے, کوئی تعویذ کروانے, کوئی وظیفہ لینے, تو یاد رکھیے کہ کثرت جو ہوتی ہے نا وہ اکثر قلیل ہونے کی دلیل بھی ہوتی ہے کہ قلیل موجود ہے. اس کو سمجھ لیجئے. ہمارے معاشرے میں ہر وقت اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں. اصل کا معاشرے ہونا یہی وجہ ہے کہ اس کی نقل مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے. فوٹو کاپی کس کی ہوتی ہے؟ فوٹو کاپی کسی اصل کی ہوتی ہے. بالکل. تو یہ دیکھنے والوں کے ذہن میں ابہام موجود نہ رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اولیاء کرام یا بزرگان دین یا پیران کرام موجود نہیں ہیں, وہ سب موجود ہیں. ہاں اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف کہ لوگ بہک کیوں جاتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے گا کہ آپ کو اکثر اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ جہاں پر بہت سارے وہ فلانے بابے اور یہ وہ تعویذ گنڈا کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا سا وہم آیا نہیں اور ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلے گئے جس کے پاس علم کی کمی ہے, بالکل, جو شریعت کا پابند نہیں ہے, جس کو طریقت کی منازل کا نہیں پتا, جس کو حقیقت کا نہیں معلوم اور جس کو معرفت کا نہیں معلوم. تو شریعت کا معلوم نہیں, طریقت کی منازل کا نہیں پتا, حقیقت سے آشنا نہیں اور معرفت تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا, اور وہ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے. وہاں پر بہت زیادہ جو کمزور ایمان ہے معذرت کے ساتھ لیکن تلخ حقائق میں سے موجود ہے. خواتین کو بہکانا بہت آسان. بالکل. آپ نے کل اس پر بات کی کہ تمہارا شوہر جو ہے, شوہر کے حوالے سے جب خواتین کی بات ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کا رخ کرتی ہیں. بالکل. میں نام لیے بغیر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک ایسے بابے نے خود بتایا تھا ایک محفل میں کہ ہمارا سب سے آسان ٹارگٹ خاتون ہوتی ہے. اچھا, ہم اپنے گزشتہ ایک پروگرام میں یہ بات بھی کر رہے تھے کہ زیادہ تر ہمیں ایڈز بھی ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ شوہر کو اپنے قابو میں کریں, محبوب آپ کے قدموں میں, یا اولاد کے حوالے سے, تو زیادہ تر ٹارگٹ اور فیمیلز کو کیا جاتا ہے. سب سے آسان طریقہ بتاؤں آپ کو, صرف عورت با وفا ہو نا تو شوہر قابو میں ہی رہتا ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں, وہ بے وفائی کر بھی لے تو واپس وہیں آتا ہے. یہ آپ کی بات کہہ رہا ہوں, بس بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی. دیکھیے جب ہم زمانہ جہالت کی تہمات کا ذکر کر رہے ہیں اور آج کے موجودہ دور میں جس عصر میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو فالو کرتے ہیں ہمارے ویسٹ کو, ہمارے مغرب کو. اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ سبحان اللہ. بابا اقبال فرماتے ہیں کہ سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. اب ہوتا کیا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی جو ہمارا مغرب ہے وہ کہتا ہے کہ 13 کا ہندسہ ٹھیک نہیں, 111, 222, 333 اس طرح کا ہندسہ آ جائے تو جمپ اٹھا لیجئے. ٹھیک ہے, اس طرح کے بے شمار. تو وہاں پر پھر مجھے اقبال یاد آتے ہیں کہ ہم مشرق کے مکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے, وہاں کنٹر سب بلوری ہیں, یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارے پاس ہر دور میں رہنما موجود رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم آج کے دور کی بات کریں, چونکہ انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے بعد
جب نبیوں کا ظہور نہیں ہوگا تو اس کے بعد اللہ پاک نے ہمارے لیے بے شمار اور ہر دور میں ولی اولیاء کتب ابدال ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. اس دور کے زندہ ولی موجود ہوتے ہیں. صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے ہوتی ہے اور تھوڑا سا آپ کو استدلال بھی کرنا پڑے گا, تھوڑی سی آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی ان کو ڈھونڈنے کے لیے. دیکھیے پیر کا مل جانا یا کسی ولی کامل کا مل جانا اتنا سوکھا نہیں ہے, آپ کو اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے تلاش بھی ضروری ہے. تلاش اچھا, ضروری جب آپ ہے. محنت کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا اس سے کیا مراد ہے؟ وہ محنت کیسی محنت؟ دیکھیے میں بتا دیتا ہوں, محنت سے مراد یہ ہے ہر وہ شخص جس کا دعویٰ ہے کہ میں پیر ہوں, ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر ہو. آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھیے, جو ولی خدا ہوتا ہے نا وہ دعویٰ نہیں کیا کرتا. ولی خدا کے پاس اللہ پاک آپ کی اس شخص کے دل میں, آپ کے دل میں اللہ پاک ان کی توقیر خود بخود ڈالتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسی مثبت وائب آ رہی ہے آپ کو اس طرف سے, آپ کو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کھینچ رہی ہے ان کی طرف, اور ان کی تعلیمات جو ہیں. سب سے پہلا کرائٹیریا آپ کو سمجھنے کا بڑا آسان ہے, وہ یہ ہے کہ کیا جس شخص کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں یا جس شخص کے پاس آپ اپنا مسئلہ لے کر جا رہے ہیں وہ شریعت کا کتنا پابند ہے. اگر ایک شخص اذان ہو رہی ہو اور وہ وہاں بیٹھا اپنی تبلیغ کر رہا ہو تو مان جائیے کہ وہ ولی خدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ اگر کربلا میں نماز نہیں چھوڑ رہے اور کسی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں, کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پیدائش ہو رہی ہے, پیدائش کے وقت جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا, جب عام پیدائش ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری گندگی بھی ایک بچے کے ساتھ باہر آتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کچھ نہیں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں تھا. آپ کا ختنہ ہوا تھا, آپ کی ناف جو ہے وہ کٹ چکی تھی, اور سرکار کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. آخری الفاظ سرکار کے کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. تو جب نماز کی معافی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو نہیں ہے, تو ہمارے ہاں دائیں بائیں آپ دیکھیے, آپ کے بے شمار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بابے ہیں, ہم درویش ہیں, ہم اہل سنیاس ہیں, اور وہ نماز کی پابندی نہ کریں. ایک چھوٹی سی چیز میں نے اکثر ویسے نوٹ کیا, جب آپ کسی کے پاس ایسے کوئی مسئلہ لے کر جاؤ, کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے, ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں سو وہ آپ کو بہکاتے ہیں. ایک سب کے ساتھ میں اگر یہ چیز آپ سے کہوں کہ اب ہم نے تو آپ نے کہا کہ وہ شریعت کا پابند ہو, لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم ان چیزوں کو اجتناب کریں, اپنا عقیدہ مضبوط کریں, اس کے لیے ہم نے ٹھیک ہے ہم نے بھی شریعت کو فالو کرنا ہے, لیکن اس کے علاوہ کون کون سے انگریڈینٹس ایسے ہو سکتے ہیں, کمپوننٹس ایسے ہو سکتے ہیں جن کو ہم نے لازمی طور پر فالو کرنا ہے؟ عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوگا تو ہم پرستی اور آٹومیٹیکلی نہیں ہوگی. دیکھیے اس کے جواب ایک حدیث بھی میں بھی آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے توکل جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے. اس کا بہت آسان طریقہ ہے, اگرچہ محنت درکار ہے. توکل جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جب تک رہے گا اس میں آپ کو کوئی وہم نہیں ہو سکتا. توکل کیا ہے؟ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اکیلا نہیں. توکل کیا ہے؟ میرا اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ پاک میرے ساتھ ہے, میرا اللہ پاک مجھے سن رہا ہے. جب یہ تین کیفیات ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گی تو اس میں آپ تگڑے بھی رہیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کہیں نہ کہیں ڈرے بھی رہیں گے کہ مجھے اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے, تو آپ غلط کام کی طرف جاتے نہیں ہیں. دوسری بات, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے یہ کہا کہ سرکار میں ہر وقت وہم و گمان میں رہتی ہوں, میرے وہم اتنے زیادہ ہیں, ذہن میں ہر وقت وہم رہتے ہیں, تو کیا کروں؟ تو کیا جواب آپ نے ارشاد فرمایا جو آج کے دور میں ہر گھر کا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو تمہارے غسل کی جگہ ہے وہاں حاجت نہ کیا کرو. اب آپ غور کیجئے, ہمارے ہاں ہر گھر کے اندر کیا ہمارا جو غسل خانہ ہے, جو ہمارا واش روم ہے, اس کے اندر ہم نے اس کو جوائنٹ نہیں بنا دیا. بیڈ روم اٹیچ واش روم کا کانسیپٹ, اور اس کے اندر بھی وہیں پر آپ غسل کریں, وہیں پر آپ حاجت کر رہے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح اس کا اشارہ فرمایا کہ جہاں پر غسل کی جگہ آپ کی الگ ہونی چاہیے. غسل خانے آپ دیکھیے, جتنی بھی آپ کو درگاہیں نظر آتی ہیں, خانقاہیں نظر آتی ہیں, یا جو مساجد نظر آتی ہیں, مساجد میں غسل خانہ الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور حاجت کے لیے آپ کے پاس جو واش روم ہے آپ کا الگ ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا ایک اشارہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں کس طرح بہتری لا سکتی ہے. دوسری بات پہ میں واپس آتا ہوں, آپ نے پوچھا کہ اس میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. دیکھیے ہر انسان نے, ہر نفس نے اپنا جواب خود دینا ہے. میں رضوان کا جواب نہیں دے سکتا, آپ کا جواب نہیں دے سکتا, آپ میرا جواب نہیں دے سکتے. لہٰذا کرنا کیا ہوگا, اپنے توکل کو مضبوط کیجئے, اس کے اندر اس پودے کی آبیاری کیجئے, اور اس کے لیے بہترین وقت جب آپ دوستوں میں موجود ہیں, جب آپ کسی محفل میں موجود ہیں, تو دلی طور پر اپنے کوشش کیجئے کہ جو دل کا ذکر ہے اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے, یہ اس منزل کو آگے جاتا ہے, یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے نکلتا ہے, جہاں پر آپ
नफ्स अम्मारा से निकलते, फिर उसके बाद लव्वामा की मंजिल पर जाएंगे, फिर उसके बाद आपको जो जी हाँ मुलहिमा से होते हुए मुतमइन्ना तक आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वो मनाजिल के लिए तो पूरी लोगों की बहुत ज़रूरी है कि हम अपना तज़किया करें, अपने नफ्स का, और अपनी हमने प्रोग्राम में बात की अपनी आँखों का, अपनी ज़ुबान का, अपने गुमान का हमें नफ्स करना है। जिस तरह रुमा आपने बात की कि तलाश वो कैसे हो, तो देखें जो हमें तलाश हमें होती है ना, जिस चीज़ की हमें चाहत होती है, फिर हम उसी रास्ते पर जाते हैं, फिर वही फलाह पाते हैं, और जो डायरेक्शन भी आपकी वैसी हो जाती है ना जो आपको तलाश हो। नाज़रीन, ये खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।